بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قالت مولاتنا وسیدتنا فاطمہ بنت اسد علیہ الصلاۃ والسلام یا رب انی مومنۃ بک وبما جاء من عندک من قطب ورسل۔ جناب ابن عباس اور حضرت سعید ابن جبیر اور یزید ابن کینب کہتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا تھا، ہم خانہ کعبہ کے قریب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہم نے امیر المومنین کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد حرم حضرت ابو طالب کو خانہ کعبہ کی طرف آتے دیکھا۔ یہ تینوں شخصیات فرماتی ہیں کہ حرم ابو طالب علیہ السلام خرامہ خرامہ چلتی ہوئی بیت اللہ الحرام کے قریب آئیں اور بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا یا رب انی مومنۃ بک وبما جاء من قطب ورسل وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ الذي بنا هذا البيت العتيق فبحق الذي بنا هذا البيت وبحق الذي في بطني يسرتني الي ولادتي۔ یہ شخصیات فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خداوند عالم کی بارگاہ ربوبی میں دست دعا بلند فرمائے اور ارشاد فرمایا اے خداوند عالم میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور تیری طرف سے آنے والی قطب اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور اس ابراہیم خلیل اللہ پر ایمان رکھتی ہوں جو میرے جد امجد اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اے پروردگار عالم تو مجھ پر اس ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اور وہ مولود سعید جو میرے بطن نازنین میں ہیں ان کے صدقے میں مجھ پر یہ وقت آسان فرما۔ یہ تینوں شخصیات کہتی ہیں کہ ہم حیران اور سرگردان رہ گئے۔ اس مرحلے میں عیسیٰ کی ماں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا اور فرمایا گیا اے مادر عیسیٰ یہ عبادت خانہ ہے یہ زچہ خانہ نہیں۔ آج حرم ابو طالب علیہ السلام حرم مطہر خانہ کعبہ کے نزدیک آ کر یہ جملے فرما رہی ہیں کہ مجھ پر یہ مقام اور یہ موقع آسان کیا جائے۔ جناب سعید ابن جمیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسے ہی مادر گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جملے کہے ہم نے دیکھا وانشق البیت عن ظہرہ ودخلت الفاطمہ فی بیت اللہ الحرام وحال البیت علی حالہ۔ جناب سعید ابن جبیر اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جیسے ہی کہ مادر گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جملے کہے خانہ کعبہ چھت سے لے کر بنیادوں تک پھٹ گیا۔ وانشق البیت عن ظہرہ یعنی چھت سے لے کر بنیادوں تک خانہ کعبہ پھٹ گیا۔ ودخلت الفاطمہ فی بیت اللہ الحرام اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں۔ وحال البیت علی حالہ اور گھر جیسے کا تھا ویسے ہو گیا۔ یہ تینوں ہستیاں فرماتی ہیں کہ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں مہمان رہیں۔ ان 3 دنوں میں مکہ اور مکہ کے ارد گرد کی آبادیوں کے لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کے قریب جمع ہو گئے کہ ایک معظمہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، تالا کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ تالا ٹوٹا اور نہ ہی دروازہ کھلا۔ یہ تینوں شخصیات کہتی ہیں ایک جمع غفیر جمع ہو چکا تھا اور تیسرے دن جب فاطمہ بنت اسد اسی جگہ سے جہاں پر خانہ کعبہ چھت سے لے کر بنیادوں تک پھٹا تھا پھر دوبارہ اسی طرح اس خانہ کعبہ میں راستہ بنا، حضرت فاطمہ بنت اسد خرامہ خرامہ چلتی ہوئیں خانہ کعبہ سے باہر جب تشریف لائیں تو جناب یزید بن کینب اور عبداللہ ابن عباس اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وعلی یدیہا مولود کرمروارید کہ بی بی کے دستہائے مبارک پر ایک خوبصورت بچہ تھا کہ جس کا چہرہ انور مروارید اور ہیرے جواہرات کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پیشانی اقدس سے ایک ایسا نور نکل رہا تھا جو عرش خداوند عالم کو ٹکرے کھا رہا تھا۔ بی بی جب باہر تشریف لائیں تو ارشاد فرمایا انی فضلت علی من تقدمنی من النساء کہ میں فاطمہ بنت اسد میں مادر گرامی علی مجھ سے پہلے آنے والی تمام خواتین سے میں افضل ہو گئی ہوں اور میں اشرف ہو گئی ہوں۔
جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ سے باہر آنے کے بعد ایک فصیح و بلیغ اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے مکہ والو، اے لوگوں پہچان لو، جب میں خانہ کعبہ سے باہر آ رہی تھی اور باہر نکل رہی تھی تو مجھے ہاتف بی ہاتفن، مجھے ہاتف غیبی نے آواز دی اور صدا دی، ہنیئا لک یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کو مبارک ہو، آپ علی کی ماں بن گئی ہیں۔ یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ مجھے پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد پر خود مبارکباد دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے، ہنیئا لک یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کو مبارک ہو، اس لیے کہ آپ مولود مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماں بن چکی ہے۔ ہنیئا لک یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کو مبارک ہو، سمی ہے علی، اس کا اسم گرامی علی رکھیے گا، فہو واللہ العلی العالی، میں علی العظیم ہوں، یہ بچہ علی العالی ہے۔ وشققت اسمہ من اسمی، میں نے اس کا نام اپنے نام علی سے مشتق کیا ہے، چونکہ میں علی العظیم ہوں، یہ علی العالی ہے۔ وادبتہ بعدبی، اور میں نے اس کو خود ادب سکھلا کر کے بھیجا ہے۔ واوقفتہ غوامض علمی، اور میں نے علی ابن ابی طالب کو اپنے باطن کے علوم سے آشنا کر کے بھیجا ہے، اور علی ابن ابی طالب علم لدنی کے مالک ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں جب میں خانہ کعبہ سے باہر آ رہی تھی، ہاتف بی ہاتفن، ہاتف غیبی نے مجھے پھر ندا دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بنت اسد آپ کو مبارک ہو، آپ علی کی ماں ہیں، اور دوسری مبارکباد یہ قبول کیجئے کہ آپ تمام خواتین سے افضل اور اشرف ہو چکی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں انی فضلت علی من تقدمنی من النساء، مجھ سے پہلے جتنی خواتین آئی ہیں میں سب سے افضل ہو چکی ہوں، میں سب سے اشرف ہو گئی ہوں، اس لیے کہ پہلے مریم بنت عمران تھی، اس کا بیٹا عیسیٰ تھا، پہلے حوا تھیں، ان کا بیٹا شیس تھا، پہلے حضرت آسیہ بنت مزاحم تھیں، لیکن مجھے دیکھو میں علی ابن ابی طالب کی ماں ہوں۔ فرمایا اس لیے کہ ان آسیہ بنت عمران عبدت اللہ فی موضع لا يحب اللہ ان یعبد فی، کہ حضرت آسیہ بنت مزاحم نے خداوند عالم کی عبادت کی ہے، لیکن ایسے مقام پہ عبادت کی ہے جہاں خدا پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ آسیہ بنت مزاحم نے فرعون کے گھر میں اللہ کی عبادت کی ہے، اور مجھے دیکھو کہ میں اب اگر عبادت کرتی ہوں، میں پروردگار عالم کا اگر سجدہ دیتی ہوں تو ابو طالب جیسی عظیم ولی خدا کے بیت و شرف میں سجدہ دیتی ہوں۔ وَإِنَّ مریم بنت عمران حزت نخلۃ یابسہ وعقلت منہا رطباً جنیا، اور مادر عیسیٰ کی ماں مریم بنت عمران نے ایک خشک کھجور کو حرکت دی اور اس سے تازہ کھجور کھائے، اور مجھے دیکھو انی اکلت فی البیت اللہ الحرام من ثمار الجنت، کہ میں نے جوف کعبہ میں بہشتی کھانے کھائے ہیں، اور یہی مریم بنت عمران، یہی آسیہ بنت مزاحم اور دیگر معتبر اور معظمہ خواتین میری خدمت کے لیے آئیں اور مجھے کہا، اے علی کی ماں آپ کو مبارک ہو کہ آپ علی کی ماں بن گئی ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ مجھے پھر آواز قدرت آئی، ہاتف بی ہاتفن، پھر مجھے ندائے قدرت آئی اور کہا اور ارشاد ہوا، یا فاطمہ طوبی لمن احبہ و عطاہ، ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے مبارک ہے کہ جن کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ فطوبی لمن احبہ و عطاہ، جو آپ کے بیٹے کی محبت دل میں رکھتا ہے اور علی کا اطاعت گزار ہے، علی کا فرمان بردار ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وویل لمن ابغضہ و عصاہ، اور جو علی کا دشمن ہے، جو علی کا بغض دل میں رکھتا ہے، اس کے لیے جہنم کی نوید سنائی جاتی ہے، اسے جہنم کا پیغام دیا جاتا ہے۔ آج 13 رجب المرجب کا دن امیر المومنین کی ولادت کا دن ہے، امیر المومنین کی ولادت اور آمد با سعادت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام انبیاء خوش ہیں، اولیاء خدا خوش ہیں، اوصیاء خدا خوش ہیں، اور تمام روئے زمین کا ذرہ ذرہ خوش ہے، اس لیے کہ آج علی ابن ابی طالب کی ولادت کا دن ہے۔ اور آج ہم تمام مومنین و مومنات اور خصوصاً ائمہ طاہرین اور بالخص امام زمانہ روحی لہ الفدا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ ہی کی خدمت میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔